الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان دو آیات کریمہ میں سے پہلی آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور کچھ تفسیر کل ہو چکی تھی، تو ان دونوں آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. انما الصدقات، پختہ بات ہے صدقات واجبہ، للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور جو لوگ تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ مقرر کردہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. ومنہم الذین، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کان ہی کان ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اذن، وہ کان، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویؤمن، اور تصدیق کرتا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کی، مومنوں کی، ورحمۃ، اور رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، اور رحمت ہے
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اور وہ لوگ یؤذون جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم ان لوگوں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے مصارف زکوٰۃ صدقات واجبہ کی تفصیل بیان کی تھی کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ صدقات واجبہ آپ حضرات دے سکتے ہیں اور کون کون لے سکتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ تو جس کی تفصیل یہ تھی کہ یہاں پر جو صدقات کا لفظ آیا ہے انما الصدقات، یہ صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہے۔ چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی بنا پر اس کی مزید تفصیل کی جا رہی ہے تاکہ بات اور مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ انما الصدقات، صدقات سے یہاں مراد صدقات واجبہ ہے۔ صدقات واجبہ سے کیا مراد؟ زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا مال، قسم کا کفارہ، نذر کا مال، منت کا مال، زہار کا کفارہ، فطرانے کا مال، یہ سب کی چیزیں صدقات واجبہ میں آتی ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر کسی بھی مسلمان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ اب ادا کن کو کرے گا؟ زکوٰۃ کسے ادا کرے گا؟ فطرانے کا مال کسے ادا کرے گا؟ نذر و منت پوری ہو جانے کے بعد جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو وہ مال کس کو ادا کرے گا؟ قسم کھائی اور اسے توڑ ڈالا تو اس کا مال کسے ادا کرے گا؟ اپنی بیوی کو اپنی والدہ کے ساتھ تشبیہ دی تو اس کو جو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کا مال کسے ادا کرے گا؟ تو یہ اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ۔ پہلا مصرف جو بیان کیا گیا وہ ہے فقراء، اور فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقراء فقیر کہتے ہیں ایسے شخص کو فقہاء اکرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس کی وضاحت فرمائی کہ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا کھانے کے لیے موجود نہ ہو۔ ساز و سامان، ضروریات زندگی یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، لیکن کھانے کے لیے بھی ایک وقت کا کھانا موجود نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ تو کیا جو تمہارے پاس سڑکوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں تم لوگوں کو لوگ مانگتے ہوئے، وہ فقیر ہوں گے؟ جو گھروں میں آتے ہیں وہ فقیر ہوں گے؟ جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں وہ فقیر ہوں گے؟ تو تحقیق کرو، یا ظن غالب ہے کہ واقعتاً یہ فقیر ہے تب، ورنہ نفلی صدقات دے سکتے ہو۔ اللہ کے نام پر جو تم سے مانگے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، میری مدد کر دے، تو اسے کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا نام کا واسطہ دے رہا ہے، اللہ کے نام کا واسطہ دے۔ تو لیکن صدقات نفلی صدقات دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ سڑکوں پر جو کھڑے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گھر میں مالی حالات بہتر ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو آپ دینا چاہتے ہیں تو نفلی صدقہ دے دیں، اور اللہ کا واسطہ دے رہا ہے نام کا تو پھر تو ضرور ہی دے دیں، اس کی تذلیل نہ کریں، اسے جھڑکے نہ، سائل کو اس کو جھڑکے نہ، اسے دے دیں، گھروں میں آئیں انہیں دے دیں،
گھروں میں آئیں انہیں دے دیں، لیکن زکوٰۃ نہیں، صدقات واجبہ نہیں۔ ہاں اگر یقین ہے کہ واقعتاً یہ فقیر ہے تو صدقات واجبہ دے سکتے ہیں۔ تو اس شخص کو فقیر کہا جاتا ہے جس کے پاس گھر میں بھی کوئی زائد ضروریات زندگی کا سامان موجود نہیں، گھر موجود نہیں، زندگی گزارنے کے اسباب موجود نہیں، اور کھانے پینے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، اسے کہا جاتا ہے فقیر، اسے کہا جاتا ہے فقیر۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی موجود ہے، اپنا گھر بھی موجود ہے، زندگی گزارنے کا سامان بھی موجود ہے، اور ضروریات زندگی سے زائد سامان بھی موجود ہے، لیکن وہ سامان جو ضروریات زندگی سے زائد ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے کم اس شخص کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہے، تو ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے، ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے، تو اسے بھی صدقات واجبہ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جاتے ہیں اور زکوٰۃ گھر گھر جا کر وصول کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ بھی زکوٰۃ کا مال، صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے، اور جو تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال ان کو بھی صدقات واجبہ میں سے دیا جا سکتا ہے، فطرانہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کفارہ زہار دیا جا سکتا ہے، قسم کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، نظر منت کا مال دیا جا سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں یا جو زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کی 2 تفسیریں ہیں، اور ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہو۔ ابتدائے اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے نئے تو ان پر جو ان کے اپنے ہوتے ہاتھ کو کھینچ لیتے، ان پر خرچ نہ کرتے، ان پر خرچ نہ کرتے، ان پر خرچ نہ کرتے، تو ان کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، انہیں اپنے قدم پر جمائے رکھنے کے لیے کہ اسلام سے پھر نہ جائے، تو ایسے نئے ہونے والے مسلمانوں پر بھی کفارہ جو ہے صدقات واجبہ ادا کیا جاتا تھا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے، یا جن لوگوں کے حالت کفر میں مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے اور امید کی جا سکتی تھی کہ اگر ان کی کچھ حوصلہ افزائی کی جائے مال خرچ کر تو شاید یہ اسلام کی طرف آ جائے، تو ابتدائے اسلام میں ایسے لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا، ایسے لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ یہ مطلب ہے والمؤلفۃ قلوبہم، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہو، کہ اسلام مسلمانوں سے تعلقات رکھتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اگر ان پر خرچ کریں گے، ان کے خرچ کرنے سے حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، تو ایسے لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ یا مسلمان ہو جاتے، مسلمان ہو جانے کے بعد کہ یہ اپنے قدم پر جمے رہیں، اسلام سے پھر نہ جائیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ دوسرا اگلا لفظ وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، پہلے ایسا غلام ہوتا تھا، لونڈیاں ہوتی تھی، وہ آزاد ہونا چاہتے تھے، اب کسی جگہ پر کسی علاقے میں نظر نہیں آتا شرعی غلام کوئی موجود ہو، شرعی لونڈی کوئی موجود ہو کسی علاقے میں، یا اب نظر نہیں آتا، لیکن اس زمانے میں شرعی طور پر غلام اور لونڈیاں جو ہوتی تھی وہ آزاد ہونا چاہتے تھے، تو ان کے آقا ان سے مال طلب کرتے کہ اتنا مال دے دو تمہیں آزاد کر دیا جائے، تو ایسے غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے وہ بھی صدقات واجبہ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین،
اور ایسے لوگوں کو بھی صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے کہ جو تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہوں، قرض کے نیچے دبے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال، صدقات کا مال، صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے کہ قرض ہی قرض اس کو اوپر ہے تو اس کے قرض کو اتارنے کے لیے، چھٹکارا اسے حاصل دلانے کے لیے اس کو صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، مجاہدین اسلام اللہ کے راستے میں جو لڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہے ہیں، گھر میں چاہے کتنے ہی مالی حالات بہتر ہوں، لیکن ایسا وقت آ گیا کہ اب اس کے پاس وسائل نہیں ہے جہاد کرنے کے لیے، اسلحہ خریدنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے۔ جو مجاہدین اسلام ہیں، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، اپنے گھروں میں چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن سفر کرتے ہوئے مال چوری ہو گیا، یا اچھا خاصا مالدار تھا، کروڑ پتی کھرب پتی تھا، لیکن ڈاکہ ڈالا گیا، سب کچھ لوٹ لیا گیا، ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ کر ڈاکو لے گئے، چور لے گئے، اب اس کے گھر میں کچھ موجود نہیں، اب سے پہلے وہ ارب پتی تھا لیکن اب کچھ موجود نہیں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال، صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ یا گھر میں کروڑ پتی کھرب پتی ہے، سفر کر رہا ہے، راستے میں مال گم ہو گیا، یا گھر میں آگ لگ گئی، طوفان کی نظر ہو گیا، زلزلوں کی نظر ہو گیا، سیلاب کی ضد میں آ گیا، اب کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں، تو ایسے لوگوں کو صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، مال چوری ہو گیا، گھر میں ابھی بھی کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، اچھا خاصا سب کچھ ہے، لیکن مال چوری ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی صدقات واجبہ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اب دیا کس کو نہیں جائے گا؟ ایسے شخص کو جو مسلمان نہ ہو، ایسے شخص کو دیا نہیں جائے گا، ایسے شخص کو دیا نہیں جائے گا۔ وہ جو حکم تھا کہ جو ان کے تعلقات مسلمانوں سے اچھے تھے لیکن ان پر خرچ کرنے سے امید کی جا سکتی مسلمان ہو سکتے ہیں، ابتدائی اسلام میں ان کو صدقات واجبہ دینا جائز تھا، لیکن اب کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کو صدقات واجبہ میں سے نہیں دیا جا سکتا، اس کو صدقات واجبہ میں سے نہیں دیا جائے، یا مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن قادیانی ہے، مرزائی ہے، غیر مسلم ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے عقائد اور نظریات درست نہیں ہے، ایسے شخص کو نہیں دیا جائے گا، تفصیل میں کل بیان کر چکا تھا۔ نمبر 2، سادات میں سنا ہو، سید خاندان سنا ہو، جو سید خاندان سے ہوگا اس کو بھی صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی فقیر کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ کا مال، صدقات واجبہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اور لوگوں کے میل کچیل میرے لیے، میری اولاد کے لیے، آل کے لیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو ان سید خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ سید خاندان سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کی تفصیل میں نے کل بیان کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت جو ہے حارث کی اولاد، حضرت ابو سفیان ان کی اولاد میں سے مسلمان ہوئے، تو ان کے آگے جو نسل چلی، اگرچہ حضرت حارث جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کے بیٹے ابو سفیان سے جو اولاد چلی مسلمان ہوئی، حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے، ان کے آگے جو اولاد چلی تو وہ سب سید خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، 5ویں نمبر پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، تو یہ ان لوگوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب سید کہلاتے ہیں، اور سید چاہے کتنا ہی فقیر مسکین کیوں نہ ہو، اسے صدقات واجبہ میں سے نہیں دیا جائے گا،
صدقات واجبہ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی وہ شخص جو بے نمازی ہو، جو حرام خور ہو، شراب کا عادی ہو، زانی ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا کہ تمہارے مال سے وہ عیاشیاں کرے گا، شراب پیے گا، زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، بے حیائی کرے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا، صدقات واجبہ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ فریضۃ من اللہ، میرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ یؤذون النبی، جو ایذا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اختیار کرتے منافقین، بدبخت لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی ساحر کہتے، جادوگر کہتے، دیوانہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خلاف طرح طرح کے غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے، تو اس طرح کی باتیں کرتے، تو کافر ان کے آپس میں لوگ پھر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی، تم اس طرح نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ باتیں پہنچ جائیں گی۔ منافقین آپس میں کہتے تم اس طرح کی بات نہ کرو، تو وہ کہتے کہ ہوا اذن، وہ تو کان ہی کان ہے، جو مرضی کہہ لیا جائے وہ برا نہیں مانتے، انتقام نہیں لیتے، وہ تو کچھ نہیں کہتے، وہ تو ایسے جیسے کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکل گئے۔ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ایسی تھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہ لیتے، صبر والے تھے، شکر والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، وہ تو سراپا رحمت للعالمین تھے۔ لوگ پتھر برساتے پھر بھی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتے، لوگ خون بہاتے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتے، مہمان نواز تھے۔ میرے اللہ نے نبی کو بنایا ہی ایسا تھا، تو وہ لوگ کہتے کہ وہ تو کان ہی کان ہے، کان سے سنا لیکن انتقام نہ لیا، کوئی کاروائی نہ کی۔ ہمارے اس طرح کی باتیں کرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، وہ کان بہتر ہیں تمہارے لیے، کہ میں نے جو انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، تم جو مرضی کہتے رہو، وہ انتقام نہیں لیتا، انتقامی کاروائی نہیں کرتا، تو صبر کرتا ہے تمہاری باتوں پر، پھر بھی تمہاری اصلاح کی فکر میں رہتا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، ورحمت للعالمین، اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین ہے۔ وہ نبی تو ایسا ہے، ایمان والوں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے ان کے لیے رحمت للعالمین ہے، جانوروں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کی مخلوقات کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت بن کر آیا ہے، سراپا رحمت بن کر آیا ہے۔ والذین یؤذون، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاد رکھے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے، لیکن اللہ کاروائی کرے گا۔ لہم عذاب علیم، وہ کاروائی کیسی ہوگی کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، سیرت کو اپنایا جائے، دین پر عمل کیا جائے، آخرت کی فکر کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، آخرت کے لیے تڑپا جائے۔ ہماری، میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ شان ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کیا کچھ نہ دیا ہمارے نبی نے ہمیں، کیا کچھ نہ دیا ہمارے نبی نے ہمیں، کس قدر ان کے احسانات ہیں ہم لوگوں پر۔ تو ان احسانات کا جو ہے ہم لوگوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان احسانات کو دیکھتے ہوئے پوری طرح دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، سچ بولے، حرام سے بچے، حرام سے بچے، بے حیائی سے بچے،
سود سے بچے، جوے سے بچے، بے نمازی ہونے سے بچے، شراب پینے سے بچے، زنا کرنے سے بچے، بے پردگی اختیار کرنے سے بچے، با حیا بن کر زندگی گزارے، با کردار بن کر زندگی گزارے، سچائی، امانت، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ محض محبت کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگ لیا جائے اپنے آپ کو۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیا جائے، رنگین کر لیا جائے اپنے آپ کو۔ اور وہ رنگ کیا ہے؟ نماز کا رنگ، سچ کا رنگ، اذکار کا رنگ، تقوی کا رنگ، صدقات کا رنگ، خیرات کا رنگ، سنت کی پیروی کا رنگ، تقوی اور طہارت کا رنگ، یہ تمام کے تمام نبی کے رنگ ہیں۔ تو ان رنگوں میں اپنے آپ کو رنگین کر لیا جائے اور بے دینی اختیار نہ کی جائے۔ تو ان آیات کریمہ میں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہوا اور ان لوگوں کا بیان ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے میرے رب نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ بچے اس دن سے کہ جس دن اللہ دردناک عذاب انہیں دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔